یہ ایک نکاح کی مبارک تقریب ہے اور یہ ایسی بڑھیا عبادت ہے کہ نماز پڑھی، سلام پھیرا، عبادت ختم، تلاوت کا آغاز ہوا، مکمل ہوئی، عبادت ختم، احرام باندھا، قربانی کی، احرام اترا، عبادت ختم، روزہ رکھا، افطاری ہوئی، عبادت ختم۔ نکاح ایسی بڑھیا عبادت ہے، جب تک یہ مبارک سلسلہ رہتا ہے میاں بیوی عبادت میں رہتے۔ ایسی بڑھیا عبادت ہے، اس لیے پیارے نبی کی چاہت ہوتی تھی کہ یہ عبادت مسجد میں ہونی چاہیے، اس لیے اللہ کے نبی کی پسند ہوا کرتی تھی کہ یہ عبادت مسجد میں ہونی چاہیے، ماحول ہو عبادت کا، برکتیں ملیں، اس عبادت میں شریک لوگوں کو اس کے انوارات ملیں۔ تو اللہ کی نبی کی چاہت ہوتی تھی کہ یہ عبادت بڑھیا مسجد میں ہو۔ اعلنوا النکاح وجعلوہ فی المساجد، اس کا اہتمام مساجد میں ہو۔ تو الحمدللہ اس بڑھیا عبادت میں اللہ نے ہم سب کو شریک فرمایا ہے۔ نکاح اس زندگی کے سفر کی ایک بنیادی ضرورت ہے، مرد کی بھی عورت کی بھی۔ ہم جس منزل کی طرف روانہ ہے، آخرت ہے، جنت ہے، اللہ کی رضا ہے، اس سفر کی یہ بنیادی ضرورت ہے۔ جہاں کھانا ضروری ہے، پینا ضروری ہے، پہننا ضروری ہے، ایک مرد کی فطرت ہے، اسے زندگی میں عورت چاہیے ہے، عورت کی فطرت میں ضرورت ہے ایک مرد کی۔ یہ سفر کی ایک ضرورت ہے۔ اللہ کی مہربانی ہے، اللہ کا فضل ہے، ضرورت بھی ہماری ہے، لیکن اللہ نے بتایا کہ اگر یہ ضرورت ہماری چاہت کے مطابق کر لو گے نا، ضرورت تو تمہاری پوری ہوگی، لیکن بہت بڑھیا عبادت کا ثواب بھی ملے گا۔ اس کی ضرورت تو ہماری فطرتی ضرورت ہے، لیکن اللہ کی مہربانی کیا ہے، اس کا کرم کیا ہے کہ ضرورت بھی پوری کرو، ثواب بھی لوٹو، کمائی بھی کر لو، اور اسے اپنے لیے بہت بڑی عبادت بنا لو۔ عبادت بھی ہو گئی، اور یہ پوری زندگی عبادت ہو سکتی ہے۔ دیکھو نا، سب سے بڑا سرمایہ یعنی ماں باپ کا جو فریضہ ہے اولاد کے سلسلے میں، جو فرض ہے، وہ کیا ہے؟ ان کی دینی تربیت کرنا۔ یہ فریضہ ہے ماں باپ کا۔ اب ماں باپ کی ذمہ داری بنتی ہے کہ دینی تربیت ان کی فرض ہے، اس کی پوری کوشش کریں۔ گھر کا ماحول، تعلیمی ادارے کا ماحول، اور تیسرے نمبر پہ کہ اس بچے کی زندگی میں کیسی بچی آ رہی، یا اس بچی کی زندگی میں کیسا بچہ آ رہا، جس سے اس کا ایمان محفوظ ہو نا بھائی، جس سے اس کی دینداری محفوظ ہو نا۔ یہ ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ گھر کی زندگی، تعلیمی ادارے کی زندگی، آگے رفیقہ حیات۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا کرتے تھے، دنیا دولت دیکھتی ہے، حسب نسب دیکھتی ہے، فاظفر بذات الدین، کامیاب ہو جاؤ۔ تم دین کا جوہر دیکھا کرو، دینداری دیکھا کرو، اس لیے کہ یہ حسن ڈھل جایا کرتا ہے۔ یہ دولت ہاتھوں کی میل ہے، آج آ کل کہیں اور۔ کام کی چیز کیا ہے جو اس زندگی کے سفر میں کام آئے گی، منزل میں بھی کام آئے گی؟ وہ دین کا سکہ ہے، وہ دین کا سکہ ہے، وہ دین کا جوہر ہے، اسے دیکھا کرو، اسے رشتوں کی بنیاد بناؤ۔ اور ظاہر ہے جب اس چیز کو ہم بنیاد بنائیں گے تو پھر رسم و رواج سے بھی بچنا آسان ہوگا۔ جب دنیا کو ہم بنیاد بنائیں گے نا رشتوں کی، تو پھر شکوے شکایت بہت ہوں گے، اور پھر کبھی کوئی راضی بھی نہیں ہوگا، اور کبھی کوئی مطمئن ہی نہیں ہوگا۔ دے دے کر بھی تھک جائیں گے، تب بھی آگے والے کو مطمئن کرنا مشکل۔ لیکن بنیاد اگر دنیا بنائی، دنیا داری کو اگر آپ بنیاد بنائیں گے،
پھر رسم و رواج کو نہیں ختم کر سکتے. اور اگر دینداری کو بنیاد بنائیں گے، دینداری ترجیح بنے گی، تو پھر آسان ہوگا رسم و رواج سے پاک اس عبادت کا اہتمام. تو یہ بڑھیا عبادت ہے. اللہ ہم سب کے لیے ہماری اولادیں، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. میرے عزیزو، ہم دکان پہ سرمایہ کاری کرتے ہیں نا، اور فیکٹری میں سرمایہ کاری کرتے ہیں، اور زمین پہ سرمایہ کاری کرتے ہیں، اور پیش نظر یہ ہوتا ہے نفع آئے گا، کمائی آئے گی، کام بنے گا. اچھا، دکان کی سرمایہ کاری کب تک آپ کو کام آئے گی؟ فیکٹری کی سرمایہ کاری کب تک کام آئے گی؟ کارخانے کی سرمایہ کاری کب تک کام آئے گی؟ لیکن اگر اولاد میں سرمایہ کاری کریں گے نا، اس کا نفع کھربوں سال آئے گا. بہترین زمین ہے سرمایہ کاری کی اولاد. اس میں سرمایہ کاری کریں گے، اس کا نفع کھربوں سال آئے گا. مزے کریں گے. اور اولادیں بھی آپ کو دعائیں دیں گی. آپ قبروں میں جائیں گے، آپ کی اولادیں آپ کو نیکیوں کا تحفہ بھیجتی رہیں گی. آپ کل اللہ کی بارگاہ میں جائیں گے، یہ اولادیں آپ کے لیے باعث عزت ہوں گے، آپ کے لیے باعث عزت بنیں گی، آپ کی دنیا آخرت میں آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی. اللہ ہم سب کی اولادوں کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے. اور جو اولادوں کی ذمہ داریاں ماں باپ اور ہم پر ہیں، اللہ ان کو ادا کرنا ہم سب کے لیے آسان فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.